بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام اور کتاب ہدایت ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو پھیلانا دنیا کی اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اسی بات کے پیش نظر مختصر منتخب مضامین کے حوالے سے دروس کا یہ سلسلہ ماہ مبارک میں شروع کیا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک کا قرآن سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پورے کلام کا، پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ اس میں اللہ کی توحید، اس کی مدح و ثنا اور اسی طرح قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے اور احکامات الہیہ کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بعد ہمیں ایک دعا مانگنے کا حکم دیا جو سب سے اہم ہماری ضرورت ہے اور ساری انسانیت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا۔ اور اس کی پہچان یہ بتائی گئی کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلتے ہیں۔ دوسری آیت میں بتایا انعام یافتہ بندے انبیاء علیہم السلام اور ان کے بعد صدیقین، پھر شہداء اور صالحین نیک بندوں کا راستہ ہے۔ تو عقائد و نظریات میں، اعمال میں، اخلاق میں اور تمام معاملات اور زندگی کے طور طریقوں میں جو ان حضرات کا راستہ ہے اسی راستے کو اختیار کیا جائے، اور یہود و نصارہ کے راستے سے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہی میں مبتلا ہوئے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کی مشابہت سے اور ان جیسا بننے سے۔ سورہ بقرہ کے معنی عربی زبان میں گائے کے ہیں۔ اس سورت میں اس کا واقعہ ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی وہ حروف جن کو الگ الگ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، جس میں پیغام ہے اس بات کا کہ دیکھو، تم اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی لا علمی کا اعتراف کرو، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا جو پہلا حرف ہے، اور یہ بہت سی صورتوں کے شروع میں ہے، ان حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کتاب کا تعارف اللہ نے شروع ہی میں بتا دیا، ھدی للمتقین، یہ ہم نے ہدایت کے لیے اتاری ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، سائنسی تحقیقات اور دوسرے دنیاوی علوم میں رہنمائی لینا، یہ اس قرآن کا اصل مقصد نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ چیزیں حاصل کریں، یہ اس میں ڈھونڈتے پھریں۔ اور آگے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے، غیب پر، ان باتوں پر ان کا ایمان ہے جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھی نہیں لیکن قرآن نے ان کو بتائی ہیں۔ نماز کی پابندی ان میں ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور پرانے انبیاء کی شریعتوں پر ان کا ایمان ہے اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس قرآن کا انکار کیا، اور اس کے بعد منافقین کے اوصاف اور علامتیں بیان کی۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، ایمان میں شک اور شبہ ہے، حرص ہے، وہ اس میں مبتلا ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ کے اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ یہ ساز باز اور تعلقات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس سورت کے تیسرے رکوع میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو، پیدا تمہیں اللہ نے کیا، زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت اس نے بنایا، آسمان سے بارش اس نے برسائی، زمین سے غلہ اس نے نکالا، تو عبادت بھی اسی کا حق ہے، بندگی اسی کی کرنی چاہیے۔ اللہ کے یہ انعامات
ہم ان انعامات سے فائدہ اٹھائیں اور ان نعمتوں کو برتیں اور عبادت کسی اور کی کریں، یہ بدترین ناشکری اور بہت بڑا ظلم ہے۔ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان کو اور ان کی نسل کو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی اس لیے پیدا کیے کہ وہ زمین میں، دنیا میں اللہ کے احکامات کو نافذ کریں، اللہ کے نظام کو چلائیں۔ فرشتوں پر ان کی برتری ثابت فرمائی۔ اللہ نے ان کو علم دیا، علم میں وہ فرشتوں سے آگے تھے، ان کے اندر عاجزی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا وہ سجدہ کریں، سب نے ان کو سجدہ کیا۔ شیطان نے تکبر اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا، وہ راندہ درگاہ ہوا۔ شیطان نے اپنی دشمنی کا یوں اظہار کیا کہ ان کو کسی طریقے سے گندم کا دانہ کھانے پر آمادہ کیا، جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ نے جنت سے زمین پر جانا ہے، اور اس میں بہت سی تکوینیں مصلحت تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اللہ خود فرماتے ہیں فتاب علیہ، ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان پر اللہ کے جو انعامات ہیں ان کا اللہ نے ذکر کیا۔ ان کو فرعون کی غلامی سے، فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات دی، سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کے اندر خشک راستوں پر چلتے ہوئے آرام سے جو ہے اس سمندر کو پار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی خوشحالی دی۔ بنی اسرائیل کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من و سلوہ اتارا، یعنی بٹیر درختوں پر ہوتے تھے قریب میں، اور اسی طرح درختوں پر ایک بہت میٹھی سی چیز اتر جاتی پاؤڈر کی شکل میں، یہ اس کو کھا جاتے۔ سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، لیکن ان کی ناشکریاں، انہوں نے حق کو چھپایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ اللہ نے ان سے جو عہد لیے تھے اس عہد کو انہوں نے توڑا۔ اللہ کے کلام میں، تورات میں، انجیل میں، تورات میں انہوں نے لفظی اور معنوی ہر طرح کی تحریفات اور رد و بدل کی، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہوئے، دنیا سے بے حد محبت ہو گئی، پھر بھی دعویٰ یہ تھا جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ اللہ نے اس صورت میں واقعہ بقرہ ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ سے دعا کریں ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، اور گائے کے گوشت کا وہ ٹکڑا، ایک ٹکڑا جو مقتول کے جسم سے تمہیں لگانا ہے، جب اس طرح کرو گے تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ ایسا ہی ہوا، بڑی مشکل سے وہ اس پر آمادہ ہوا، یہ کام انہوں نے کر تو لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت سی حکمتیں تھیں کہ یہود کی ایک جماعت مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتی تھی، ان پر بھی حجت تمام ہو گئی، پتہ چلا اللہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بچھڑے کے بارے میں جو ان کی عقیدت اور محبت کا ایک عنصر تھا، اس کی بھی اللہ نے تردید کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور لوگوں کو دین کی باتوں کی تعلیم دو، نماز کی، زکوٰۃ کی پابندی کرو، لیکن انہیں اس پر پورے طریقے سے عمل نہیں کیا۔ ہاروت و ماروت کا واقعہ بیان کیا۔ یہ دو اصل میں فرشتے تھے، اللہ نے انہیں جادو کی تعلیم دے کر عراق کے ایک شہر بابل میں اتارا تھا، اور یہ اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے آزمائش کے طور پر اتارا، اس لیے کہ بہت سے جادو کفر پر اور کفریہ چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر یہ کفر اختیار کرتا ہے، جادو ان سے سیکھتا ہے، اور کون اس جادو سیکھنے سے بچتا ہے،
یا اس جادو کو سیکھ کر صحیح مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے کہ غلط جادو کا توڑ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے وحی اور جادو میں فرق بھی بتا دیا کہ دیکھو جادو تو شیطانی کلام ہوتا ہے، اس کے اثرات غلط ہوتے ہیں، اور وحی اللہ کا کلام ہے، یہ انوار و برکات سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہودیوں کی گستاخانہ شرارت کا آگے ذکر ہے۔ یہود ہر دور میں اور آج کے زمانے میں بھی کفار مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے متعلق گستاخانہ حرکتیں کرتے ہیں، بے ادبی پر مشتمل مضامین یا گستاخانہ خاکے بنا کر مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی حرکت بہت پرانی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے آ کر کہتے تھے راعینا، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کے معنی عربی میں تو ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن یہ اس کو کہتے تھے راعینا ذرا کھینچ کر، یعنی ہمارے چرواہے۔ اس کے معنی احمق کے بھی آتے ہیں۔ جب صحابہ یہ لفظ کہتے تو وہ ہنستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، تم راعینا نہ کہو، صحابہ کو کہا انظر نہ کہو۔ صحابہ کے ذہن میں یہ لفظ تھا کہ راعینا کے معنی ہمارے رعایت فرمائیے، لیکن چونکہ اس میں غلط معنی کا ایک شبہ ہو سکتا تھا، اللہ نے منع کر دیا۔ پتہ چلا گستاخی، بے ادبی کے شائبے سے بھی، شبے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کا اور اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن امتحانات میں ڈالا تھا وہ ان تمام امتحانات میں 100% کامیاب ہوئے، اور اس میں پیغام ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 100% پیروکار ہیں۔ اگر یہ یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہیں اور ملت ابراہیمی پر قائم اور دائم ہیں۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا انہیں یہ صلہ دیا کہ ان سے کعبہ تعمیر کروایا۔ علماء فرماتے ہیں روئے زمین پر یہ سب سے مقدس تعمیر ہے، اس کا آرڈر اللہ نے دیا تھا۔ اس کے انجینئر جبرائیل علیہ السلام تھے، معمار بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے معاون، ان کی مدد کرنے والے اس معاملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ان حضرات نے بڑے اخلاص سے بیت اللہ کو تعمیر کیا، لیکن قرآن بتا رہا ہے اتنا بڑا کام کیا، قیامت تک جتنے لوگ یہاں آئیں گے، طواف کریں گے، سجدے کریں گے، اس کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ملے گا۔ مگر یہ حضرات ایک ہی دعا کہتے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر لیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کتنا ہی اونچا کام کرے، اس کو ہر وقت قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے ناز سے نہیں نیاز کے ساتھ چلنا چاہیے۔ قبولیت ہو گئی تو کامیاب ہے، قبولیت نہیں ہوئی تو بڑے سے بڑے کام اور جتنی زیادہ محنت ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ ہمیں ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کی بھی دعا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب حضرات نے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے خاص طور پر یہ نصیحت فرمائی تھی، دیکھو میرے بعد توحید پر قائم رہنا، شرک سے، بت پرستی سے، غلط نظریات سے دور رہنا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنی اولاد کی ہدایت کی فکر انبیاء علیہ السلام کے نائبین کا، اللہ کے نیک بندوں کا خاص امتیاز اور ان کی خاص نشانی ہے، اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر موت تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک جگہ اسی سپارے کے اخیر میں ایک بات اور فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے جیسے تم ایمان لے، یعنی صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا،
تو ہدایت یافتہ یہ ہو گئے۔ اس میں پیغام ہے اور اشارہ ہے کہ اللہ کے یہاں صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ جو جماعت اور جو شخص صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پر چلے گا، ان کی محبت سے سرشار ہوگا، وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو ان کے طریقے سے ہٹے گا، معاذ اللہ ان کے خلاف لب کشائی کرے گا، وہ ہدایت سے محروم ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔